Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز صدر اجلاس، علماء باوقار، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد معروف صاحب سلفی حفظہ اللہ کی زبانی ابھی آپ نے سنا کہ مولانا جامعہ سلفیہ بنارس میں میرے کلاس فیلو رہے ہیں. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ 2003 سے لے کر آج تک وہ اسی علاقے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. عام طور سے مسجدوں کی امامت اور خطابت کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور بہت ریئر اور شاذ و نادر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اتنے لمبے پیریڈ تک کسی مسجد میں خدمات انجام دے. یہ ہمارے فاضل دوست کا اخلاص ہے، ان کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مخلص اور مستقل مزاج علماء کی قدر کرنے کی تمام کو توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائیوں، ہماری گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ کو اشتہارات کے ذریعے بھی معلوم ہوا، مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپک بہت سارے لوگوں کے لیے نیا ہو۔ عام طور سے ہم ماں باپ کے حقوق پر تقریر سنتے ہیں، اولاد کے حقوق پر تقریر سنتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق پر تقریر سنتے ہیں، مگر ایک بہت اہم ٹاپک اور بہت اہم عنوان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے بہت بڑے مرشد اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر ہماری جو سب سے بڑی ضرورت، ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہے نہیں، پینا ہے نہیں، ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہم 5 ٹائم کی نماز میں بار بار اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تم کو سیدھا راستہ دکھا، تم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کا راستہ اور ہدایت کی یہ ڈگر ہمیں اگر کسی کے ذریعے ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو قرآن کریم میں باقاعدہ اس کو اپنی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان اس کو قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑی نعمت نازل فرمائی ہے جب اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے بیچ میں اپنا آخری رسول بھیجا، اور اس آخری رسول نے یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے ہیں، وَیُزَکِّیہِم، اور وہ لوگوں کے نفوس کا، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے باطن کی صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کی غلاظت سے اور دنیا کی تمام ناپاکیوں سے پاک کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، یہ ہمارا آخر ٹاپک۔ وقت بہت کم ہے اور بمبئی میں ہماری مجبوری ہے 10 بجے کے آگے، حالانکہ ہمارے فاضل دوست نے کہا ہے کہ تھوڑا آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، وقت کم ہے اور میں نے کچھ عنوان جو تیار کیا ہے، 12 چیزیں میں نے سوچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 حقوق جو ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 12 پوائنٹس پر گفتگو کر کے ہم آپ سے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر سب سے پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان لائیں۔ آپ کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ تغابن کے اندر، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے قرآن کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو رسول کے اوپر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اقرار کریں۔ دل سے ہم اپنے رسول کی رسالت کی تصدیق کریں، ہم اللہ کے رسول کی رسالت کا دل سے آپ کو سچا رسول مانیں، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہے آپ کے اوپر ایمان لانے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، رسول کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے
کہ آپ اللہ کے آخری رسول، رسالت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی کا نام۔ مرزا غلام احمد قادیانی بہت پرانی شخصیت نہیں ہے، 100 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا، لیکن اس نے تھوڑا سا لیبل اپنا چینج کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں اور نبی ہوں، میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں۔ کبھی اس نے لکھا کہ ایک ہوتا ہے اصلی نبی، ایک ہوتا ہے بروسی نبی، میں اللہ کے آخری نبی کا پرتو ہوں، میں بھی نبی ہوں لیکن ان کا پرتو ہوں۔ اس طریقے سے خوبصورت عنوانات کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا، اور آج بہت سارے اس کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہم اس کو نبی مانیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، نبوت کی جو سیل ہے، جو مہر ہے، وہ آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے، اور نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نگینہ نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری نبی ہے۔ نبوت کے سلسلے کو ان کے اوپر تمام کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری مثال اس انسان کی طرح ہے جو کوئی گھر بناتا ہے، کوئی گھر تیار کرتا ہے، کوئی بلڈنگ تیار کرتا ہے، بہت خوبصورت مکان تیار کرتا ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ تیار کرتا ہے۔ بلڈنگ تو بہت اچھی ہے، مکان تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس بلڈنگ کے اندر ایک اینٹ کی جگہ اس آدمی نے چھوڑ دی ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیے۔ جو بھی آدمی اس مکان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اس مکان کا چکر لگاتا ہے، کہتا ہے ما احسنہ، یہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے، ما اجملہ، یہ مکان تو بڑا اچھا ہے، الا موضع لبنۃ، مگر اس مکان کے اندر ایک چھوٹی سی کمی ہے، اس مکان کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے، وہ اینٹ اگر لگ جائے تو یہ مکان کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ مکان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اے لوگوں میں اس مکان کے اندر جو اینٹ باقی بچی ہے، سمجھو کہ وہ اینٹ میں ہوں، میں نبوت کے مکان کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر مجھے 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی ہے، 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، میری زبان سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بڑی معنویت ہے، بڑی گہرائی ہے، میری چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی گہرائی اپنے اندر رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے۔ نمبر 2، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور دشمن کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرا روح کو دبدبا ڈالا۔ نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آتے تھے اور ان کی جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو مال غنیمت لوگوں کے قبضے میں نہیں آتا تھا، لیکن میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ نمبر 4، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، نمبر 4، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے
مسلمان سجدہ کرنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے اللہ نے پوری زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا ہے. نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا ساری انسانیت کا رسول بنا کے بھیجا ہے. نمبر 6 وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اور اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے. نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم. تو یہ ہمارے نبی کا پہلا ہے. ہمیں آپ کے اوپر ایمان لانا ہے اور آپ کو آخری نبی تسلیم. نمبر 2 12 چیزیں مجھے بیان کرنی ہے وقت کم ہے. دوسری چیز آپ کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانیں. آپ کے ڈیسیژن کو لاسٹ اینڈ فائنل تسلیم کریں. آپ سے بڑا آپ کے اوپر اللہ کے بندوں میں کسی اور کو رکھیں. یہ آپ کا حق ہے. دوسرا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے, لیکن شرط لگائی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت تب تک کرو جب تک ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. جس دن ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے ان کی بات نہیں. اللہ نے ہمیں اپنے امیر کی بات ماننے کا حکم دیا ہے کہ اپنے امیر کی, اپنے بڑوں کی, اپنے سردار کی, اپنے رئیس کی بات مانو. لیکن آپ کے امیر کی بات بھی جہاں اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے وہاں آپ کو اپنے امیر کی بات بھی نہیں مانی. لیکن اللہ نے اطاعت مطلق, اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی ہر بات ماننی ہے تو وہ ہستی سے بیٹ ہے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. میرا رسول تمہیں جو دے دے تم اس کو لے لو. میرا رسول تمہیں جس سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ. کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا, آپ کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی. ایمان کا تقاضا یہ ہے, اسلام کا تقاضا یہ, نبی کے امتی ہونے کا تقاضا یہ کہ نبی اکرم کی جب بات آ جائے, آپ کا فیصلہ آ جائے تو کسی اور کی بات کو نبی کی بات کے اوپر نہ رکھا جائے, نبی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. اگر اللہ کے پیارے نبی کی بات کو تسلیم کرنے میں اگر آپ کے دل کے اندر کوئی گنجائش ہے, اگر آپ کے دل میں اگر مگر اور چوچرا کی گنجائش باقی بچی ہے تو میرے بھائیو آپ کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے, آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے نبی, آپ کے پروردگار کی قسم, آپ کے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں, اپنے تمام جھگڑوں میں, اپنے تمام معاملات میں اے پیارے نبی آپ کے فیصلے کو یا آخری فیصلہ نہ مان لے اور اس فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم نہ کر لے. اس فیصلے کے آ جانے کے بعد ان کے دل میں اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کا سوال, نبی کی حدیث آئے ہم بڑوں کی بات کریں, نبی کا فیصلہ آئے ہم بزرگوں کی بات کریں, نبی کا فیصلہ آئے ہم کہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں. یہ ایمان میں کمی کی نشانی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, بولا عبداللہ ابن عباس حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے, کر سکتے ہیں. سوال کرنے والا کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج تمتع سے منع کیا کرتے ہیں, وہ حج تمتع سے روکا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے. اے لوگوں, تمہارے اس بات کے اوپر کہ آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے, میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں, میں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر یہ کہتے ہیں, عمر یہ کہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان
اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی نظر میں حضرت عمر فاروق کی کوئی عزت نہیں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل میں حضرت ابو بکر کی عظمت نہیں تھی. حضرت ابو بکر کا مقام اپنی جگہ، حضرت عمر فاروق کا مقام اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہم کسی اور کو نہیں رکھ سکتے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو آپ کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں رکھا جا سکتا. ارے اوروں کو تو چھوڑو، موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کتنے بڑے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، جن سے اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے بات چیت بھی کی ہے، کرام بھی کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقام عمر تمام سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے نبی کی بات کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چل سکتی ہے. ذرا سورہ داغی کی وہ حدیث اٹھائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ دیکھیے تورات کا نسخہ ہے، اس کو پڑھنے لگتے ہیں. نبی اکرم کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگتا ہے، غصے سے سرخ ہونے لگتا ہے. حضرت عمر فاروق تورات کا نسخہ پڑھنے میں مشغول ہیں. ان کی نظریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. ابو بکر صدیق کی نظر پڑتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سکیت کا سوال یا عمر ما کلاما فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر تجھے کونے والی آنکھوں دے، اے عمر تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو ذرا نظر اٹھا کے اپنے نبی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ نبی اکرم کے چہرے پر پہلے بھی ناراضگی کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے نظر اٹھائی، نبی اکرم کا چہرہ دیکھا، فوراً تورات کو اس کا زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اے اللہ کے پیارے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اے عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائے، زندہ ہو جائے، اگر پتہ لگا کہ انتقال ہو جائے، نبی اکرم کا یہ لفظ استعمال کرنا کہ موسیٰ زندہ ہوتے، اس کا مطلب کہ موت ان کے اوپر کی تاریخ. کہا ہے میرے صحابہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ثم اتبعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگتے، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگتے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، تم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے. وَلَوْ كَانَ أَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے میری نبوت کا زمانہ پایا ہوتا، لَتَّبَعَنِي، تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے، میرے ہی پیچھے چلتے، میری ہی پیروی کرتے. آج آدمی رسول کی بات کے آگے اماموں کی بات، رسول کی بات کے بعد رسم و رواج کی بات کرتا ہے، رسول کی بات کے آگے کے بعد باپ دادا کی بات کرتا ہے. میرے بھائیوں اپنے ایمان کی خیر بناؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم آپ کی اطاعت مطلق کریں، آپ کی ہر بات کو بسر و چشم تسلیم کریں، آپ کی بات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. یہ بہت بڑا حق ہے آپ کا. تیسری چیز ایمان لائیں، نبی کی اطاعت کریں. تیسری چیز نبی سے محبت کریں. اب آپ سب بولیں گے بھائی کون آدمی ایسا ہے، کون مسلمان ایسا ہے جو اپنے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ بڑی اچھی بات ہے، محبت کا دعویٰ تو سب کو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہیں کرنا ہے، اس میں ایک شرط بھی لگی. آپ سے ایسی محبت کرنا ہے کہ اس محبت کے اوپر کوئی محبت نہیں ہو جائے. تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ
اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنے پیارے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، حضرت عمر کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے پیارے نبی، میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، مگر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا لا واللہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اللہ کی قسم تمہاری محبت، تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم رسول سے محبت کا دعویٰ تمہارا تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے رسول سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق بولے اگر ایسی بات ہے والذی نفسی بیدہ، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے اللہ کے رسول آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محبت کرنی اور محبت بھی ایسی کرنی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس کو زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن جب عملی میدان کا معاملہ آ جائے، جب عمل کرنے کا معاملہ آ جائے، جب زندگی کے خطرناک موڑ آ جائے، تو اللہ کے رسول کی محبت پر تمام محبتوں کو قربان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا ہے، انہوں نے رسول کی محبت اگر سامنے آ گئی تو باپ کی محبت کو قربان کر دیا ہے، اولاد کی محبت کو قربان کر دیا ہے، مال و جائیداد کی محبت کو قربان کر دیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تمام چیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ ذرا قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اپنے سامنے رکھیے، قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام دیا، 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بنا دیا ہے۔ ان 8 چیزوں پر تم اپنی محبت رسول کو پرکھ کے دیکھ لو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے دل میں رسول سے زیادہ، محبت رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت تمہارے دل۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ ایمان والو اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو۔ کون آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتے؟ ابھی آپ نے اولاد کی تربیت کے متعلق پوری تقریر سنی۔ اولاد کی محبت طبعی اور فطری۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا محمد، اکلوتا بیٹا تھا، بڑی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے۔ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے بیٹا اگر میری زندگی میں تیرا انتقال ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کر لوں گا، میں تیرے مرنے پر کوئی غم ظاہر نہیں کروں گا، کوئی افسوس ظاہر نہیں کروں گا، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مگر میں اللہ کے لیے صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ امام سفیان ثوری کا وہ بیٹا انتقال کر گیا، بچے بہت پریشان تھے، تو پیچھے کر دیا، یا تو ان کو خاموش کرے پیچھے کر دیا، بہت دیر سے ایک ہی بیٹا تھا، انتقال کر گیا۔ اب باپ ہے، بیٹے کی وفات پر باپ کو غم تو ہوتا ہے، بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے مرنے پر غم نہیں ظاہر کروں گا، ظاہری طور پر آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، زبان سے کچھ نہیں کہا،
امام سفیان ثوری کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ سچ بتائیے استاذ، آپ اپنے بیٹے کی وفات پر، اپنے بیٹے کے مرنے پر آپ کو صدمہ ہوا تھا کہ نہیں؟ امام سفیان ثوری کہتے ہیں سچ اگر تم نے پوچھا ہے تو میں سچ بتا رہا ہوں، میرے بیٹے کے مرنے پر مجھے خون کے پیشاب آئے تھے، خون کا پیشاب آیا تھا مجھے۔ باپ ہے، فطری اور طبعی محبت ہے، انسان جتنا بھی کنٹرول کرے، بیٹا اگر بیمار ہوتا ہے باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی اٹھا کے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ نیچرل محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو کرو، اگر تمہیں اپنے باپ دادا سے محبت ہے تو کرتے رہو، اگر تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو کرتے رہو، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے تو کرتے رہو، اگر تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے تو کرتے رہو، اگر تمہیں اپنے خاندان سے محبت ہے تو کرتے رہو۔ اور وہ مال، وہ دولت جسے تم محنت سے کماتے ہو، خون پسینہ کر کے کماتے ہو، اگر اس مال کی محبت تمہارے دل میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور بزنس کرنے والوں، تجارت کرنے والوں، دھندا کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، اگر تمہارے دل میں اپنے کاروبار کی محبت ہے، اپنی تجارت کی محبت ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تمہیں اپنے مکان سے، اپنے گھر بار سے، اپنی بلڈنگ سے محبت ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے ایمان والو، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہو جائے، یا اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کے عذاب کا انتظار۔ ذرا ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے، محبت رسول کا دعویٰ ہم سب کو ہے، مگر زندگی میں کتنے موڑ ایسے آتے ہیں جب اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے مکان کو بچانے کے لیے ہم نے رسول کے حکم کو قربان کیا ہے، ہم نے رسول کے فرمان پر کینچی چلائی ہے، ہم نے رسول کے فرمان کو توڑا ہے۔ میرے بھائیو، محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ مال، اولاد، کاروبار، بیوی، بچے، باپ، دادا، تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے رسول سے۔ بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو یہ تیسرا حق ہے رسول سے محبت۔ نمبر 4، محبت کرنی ہے رسول سے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت میں ہم پاگل ہیں، محبت کے نام پر کچھ بھی کریں۔ رسول سے محبت ہے، محبت ہے، محبت کے نام پر ہم کچھ بھی کریں، ہم اپنے رسول کے بارے میں کچھ بھی بولے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رسول کی شان میں غلو بھی کرنے سے بچنا ہے۔ ہمیں اپنے رسول کی محبت میں اتنے اندھے نہیں ہو جانا ہے کہ ہم اپنے رسول کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیں، ہم اپنے رسول کی شان کو اتنا بڑھا دیں کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ محبت اچھی چیز ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ عیسائی تمہاری محبت غلط ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بہت غلط بات ہے، تم نے محبت میں غلو سے کام لیا ہے۔ وہی کام اگر عیسائی کرے تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، وہی کام اگر مسلمان کرے، مسلمان اپنے نبی کے بارے میں کہہ دے وہی جو مصطفی کی عرش کا خدا ہو کر اتر بڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو مسلمان پکا مسلمان اور پکا اپنے رسول کا چاہنے والا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول کی شان میں کوئی ایسا جملہ بھی استعمال کرنا جو اللہ کے رسول کی شان کو اتنا بڑھا دے کہ اللہ تک لے کے چلا جائے، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ ذرا
بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھائیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، منبر پر یہ حدیث، یعنی حضرت عمر فاروق جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو تمام صحابہ سن رہے ہیں یہ حدیث، اس حدیث کے اوپر تمام صحابہ کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر فاروق منبر پر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں تم مجھے اتنا نہ پڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا ہے، جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا ہے۔ انما قرأتہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ نہ تو آپ کے مقام سے آپ کو رسول اللہ گرانے کی کوشش کریں اور نہ آپ کے مقام سے آپ کو جو اللہ نے جس مقام پر آپ کو رکھا اس مقام سے اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم بڑی خوش فہمی کے شکار نہ ہوں کہ اگر ہم نے اپنے رسول کی شان میں بہترین سے بہترین بات کہہ دی اور اپنے رسول کی شان میں ہم نے غلو کرتے ہوئے آپ کا مقام بہت اونچا کر دیا، اللہ تک پہنچا دیا تو رسول بہت خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، رسول خوش نہیں ہوں گے۔ ذرا مسند احمد کی وہ حدیث اٹھا کے مسند احمد کی وہ حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں، یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا یا خیرنا وابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ اپنے سب سے بہترین ہیں اور سب سے بہترین انسان کے بیٹے ہیں۔ کوئی بہت غلط جملہ استعمال نہیں کیا تھا صحابی، لیکن اللہ کے پیارے رسول اس جملے پر بھی اپنے صحابی کو ٹوکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، لا یستہوینکم الشیطان، تمہیں میرے بارے میں شیطان کسی غلط راستے پر نہ ڈال دے، میری شان میں تم کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کرنے لگو جو شیطان تمہاری زبان سے نکلوا دے۔ واللہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، اے لوگوں میں خبردار میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے اس مقام سے تم مجھے اونچا اٹھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ رسول اکرم کا چوتھا حق کہ آپ کے بارے میں ہم کوئی غلو والی بات نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کے پیارے رسول کو اللہ تک لے کر سکے۔ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 5واں، ابھی آپ نے واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، کوئی لڑکی ہے، غیر مسلم لڑکی ہے، اس نے ہمارے رسول کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال آئے دن اس طریقے کی چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے پیارے رسول کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں آپ کے بارے میں۔ ابھی آپ نے ایک جو ہے صحافی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے، جس کو ٹی وی کے چینلوں نے خرید کے مسلمان اس کو ظاہر کر کے اس کے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلوائے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، طارق فتح نام ہے اس کا، اور اس کو باقاعدہ پیسے دے دے کے چینلوں پر بلایا جا رہا ہے اور اس کے منہ سے اسلام کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں غلط چیزیں اس کے منہ سے نکلوائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے رسول کی شان میں اگر گستاخی ہو ہم اپنے رسول کی مدد کریں، اپنے رسول کا ڈیفنس کریں، اور ڈیفنس کرنے کا بھی جو طریقہ سماج میں رائج ہے وہ طریقہ اپنائیں۔ ہمارے رسول کی گستاخی ٹی وی چینل پر ہو رہی ہے، ہم ممبر سے چلا رہے ہیں ہمارے رسول کا یہ مقام ہے، ہمارے رسول کا، ارے ممبر سے ہم اپنوں کو سنا رہے ہیں، غیروں کو ہماری آواز سنا رہے ہیں۔ یہ بھی ضرورت ہے کہ جو میڈیا استعمال کیا جائے ہمارے نبی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ہمارے دین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ہم اس میڈیا کو استعمال کریں۔ اگر آج اسلام کا دشمن نیوز چینل کو استعمال کر رہا ہے، آج اگر اخبارات پہ غلط چیزیں آ رہی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صحیح اور بھروسے مند لوگوں کو نیوز چینلوں پر بھیجیں
تاکہ وہ صحیح پوزیشن بتائیں، وہ ہمارے نبی کے صحیح مقام سے دنیا کو بتائیں۔ ہم اخباروں میں اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر آرٹیکل چھپ رہے ہیں، مضامین چھپ رہے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی جرنلسٹ بنائیں، ہم اپنے دیندار اور عالم طبقے کو بھی اس میدان میں لائیں، تاکہ اخباروں میں بھی ہمارے نبی کے خلاف اگر زہر اگلا جا رہا ہے تو اس کا دفاع، نبی اکرم کا دفاع کرنا، نبی اکرم کی مدد کرنا، آپ کی شان پر ہونے والے ہر حملے سے آپ کو بچانا، یہ بھی ہمارے اوپر اپنے نبی کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ پیارے رسول کے اوپر ایمان لائے، وَاتَّبَعُوهُ اور ان کی اتباع اور پیروی کی اور ان کی مدد کی اور ان کی تعظیم کی، چار کام جنہوں نے کیا، جو رسول کے اوپر ایمان لائے، ان کی مدد کی، ان کی تعظیم اور احترام کیا، اور ان کے ساتھ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی شریعت کی اتباع اور پیروی کی، یہ چار کام جو کر لے وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے یہاں۔ کامیاب ہونا ہے تو اپنے رسول کی مدد کے لیے تیار۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بہت بڑی تعداد میں آئی ہیں، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے رسول کی عظمت کے لیے آپ بھی تیار ہوں۔ آج حیرت ہونی چاہیے کہ یہ غیر مسلم لڑکی کو لوگوں نے استعمال کیا ہے، وہ اسلام کے خلاف، نبی اکرم کے خلاف زہر کر رہی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی تیار ہوں اور اپنے حلقے میں وہ اللہ کے پیارے نبی کی عظمت کو بیان کریں، ہماری عورتوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی بیٹھے ہوئے، یہودیوں کا گزر ہوتا ہے، یہودی اللہ کے پیارے نبی کو سلام کرتے ہیں، لیکن سلام کی شکل میں گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر موت ہو، روز ملا تمہارے اوپر ہلاکت اور بربادی۔ ہمارے نبی کے اوپر بددعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ سن لیتی ہے، اما عائشہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے شوہر نامدار کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے کے نکل جائے، کوئی برا بلا کہہ کے نکل جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت ہو، تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سنا، آپ نے کہا عائشہ نرمی پیدا کرو، اے عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو برا بلا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں ان کا جواب دے چکا ہوں، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو، میں نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا، میں نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر بھی ہو۔ تو اس حدیث سے جہاں کئی مسئلے ثابت ہو رہے، وہی ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اما عائشہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے نبی کو اگر کسی نے برا بھلا کہا تو انہوں نے فوراً ڈیفنس کیا ہے، فوراً بچاؤ کیا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بھونکتا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے مقام کو بیان کریں، اور آپ کے اوپر لگائے جانے والے جھوٹے اور غلط الزامات کو ہم ان کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ نمبر 6، پیارے نبی کا چھٹا حق ہمارے اوپر یہ کہ آپ نے ہمیں جو پیغام پہنچایا ہے، جو شریعت ہمیں پہنچائی، یہ ہم اپنے تک نہ رکھے، غیروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ آپ کے اس علاقے میں 80% دوسرے لوگ ہیں، 20% کے مسلمان ہیں۔ وہ جو 80% ہیں ان کے دل و دماغ میں ہمارے نبی کے خلاف جو پروپیگنڈا بھرا گیا ہے، جو غلط فہمی بنی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت، بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، تمہیں ایک آیت بھی اگر میں نے دی ہے، اگر ایک بات بھی میں نے تم کو دی ہے، تو وہ ایک بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک بات بھی اگر اللہ کے رسول نے دی ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نزل اللہ امران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے چہرے کو روشن کرے، اس آدمی کے چہرے
میری پیاری ماں بہنوں، یہ کام آپ کا بھی ہے، یہ مردوں کا کام بھی، عورتوں کا بھی کام ہے، وہ رسول اکرم کی حدیثوں کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اما عائشہ کو دیکھیں، اما عائشہ بھی تو ایک عورت تھی۔ اما عائشہ اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری ٹائم آتا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کا ٹائم آتا ہے اور اپنے ابا جان سے ملنے کے لیے آتی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، اے میری بیٹی یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ اپنی بیٹی سے پوچھتے، حضرت ابو بکر صدیق اما عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میری بیٹی اللہ کے پیارے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ پتہ چلا کہ بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ ضرورت پڑے تو اپنے باپ کو بھی مسئلہ بتا سکے شریعت کا، اتنی حدیثیں یاد ہو بیٹی کو، اتنے مسئلے یاد ہو۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں، جو آپ کے گھر کے مسائل ہیں، جو آپ کے اندرونی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اگر کسی نے بیان کیا ہے، ایک ایک حدیث کو، ایک ایک چیز کو یاد کر کے اگر کسی نے بیان کیا ہے، تو یہ کام ایک عورت نے کیا ہے، یہ کام ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی بتاؤ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا، اے ابا جان اللہ کے رسول کے کفن میں 3 کپڑے تھے۔ پوری وہ لمبی حدیث ہے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سننا، ان کو یاد کرنا اور ان کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے رسول کا حق ہے۔ نمبر 7، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کو عام لوگوں کے جیسا نہ سمجھنا، یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس مقام کی رعایت کی جائے، اللہ کے رسول کی بات آئے تو ادب و احترام کے ساتھ بات کی جائے، عام لوگوں کی طرح اللہ کے پیارے رسول کو ٹریٹ نہ کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، تم نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم کی توہین کرنے کی وجہ سے، آپ کے آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچا کرنے کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر بہت اونچی، کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے ان کو بغیر مائک کے بھی آپ بولنے کو بہت لگ رہا ہے کہ مائک پہ بولو، اتنی اونچی آواز۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ڈر گئے، اور ڈر کے مارے کئی دنوں تک اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، کیا بیمار ہوا ہے کیا؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار، نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے نبی سے۔ اے اللہ کے رسول میری آواز تو بہت اونچی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کے اللہ کے پیارے نبی کی توہین کرنے کے مقصد سے آپ کی آواز سے اپنی آواز کو، تمہاری تو مجبوری ہے، تمہاری فطری آواز، یہ مقام ہے اللہ کے رسول کا، اس کو جانیے میرے کو۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، 2 آدمی آتے ہیں طائف اور مسجد میں بیٹھ کے زور زور سے بات کریں۔ حضرت عمر فاروق بلاتے ہیں تو ادھر آؤ، کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں طائف سے آئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو بڑی پٹائی کرتا، تم لوگ اللہ کے
रसूल की मस्जिद में बैठकर ऊंची आवाज में पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आज भी ऊंची आवाज में बात करना, बुलंद आवाज से बात करना, ये आपके हक में हम तलबी मानी जाएगी और आपकी शान में तौहीन मानी जाएगी। ये अल्लाह के रसूल का 7वां हक हमारे ऊपर है कि हम अपने रसूल की ताज़ीम और इकराम करें। नंबर 8, अल्लाह के रसूल का 8वां हक हमारे ऊपर ये है कि आपके तमाम सहाबा से हम सच्ची मोहब्बत करें, आपके अहले बैत से, आपकी बीवियों से भी हम मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत भी अपने दिल में रखें। आपके एक एक सहाबी पहाड़ के बराबर, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। फलव अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहद सहाबा, अगर बहुत पहाड़ के बराबर भी तुम सोना खर्च करोगे मेरे किसी सहाबी के जरिए खर्च किए गए एक मुद या आधे मुद का मुकाबला। अल्लाह के नबी की बीवियां हम सब की मां है, उनको मां की तरह उनका एहतराम किया जाए, उनकी ताज़ीम की जाए, उनका नाम लिया जाए, उम्मुल मोमिनीन कहा जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां ईमान वालों की माएं। अल्लाह के रसूल के जो अहले बैत हैं, आपके खानदान के जो लोग हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके नवासे हैं, आपके खानदान के जितने लोग हैं, आपके जो अहले बैत हैं, उनका एहतराम किया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल का वो मशहूर खुतबा जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने एक जगह की खुम नाम का एक तालाब था मक्का और मदीना के बीच में, गदीर खुम जिसको कहा जाता था, वहां पर अल्लाह के प्यारे रसूल ने खड़े होकर खुतबा दिया था और उस खुतबे में आपने अपनी उम्मत से कहा था कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूं, एक रब के कुरान को छोड़ के जा रहा हूं, फखुसू बिही, कुरान को मजबूती से पकड़ लो। और दूसरी चीज आपने फरमाया वो अहलु बैती, और अपने अहले बैत को भी मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे खानदान के लोग हैं। उज़्कुरुल्लाह फी अहले बैती, मेरे अहले बैत के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना, मेरे अहले बैत के सिलसिले में। तो आपके अहले बैत से भी सच्ची मोहब्बत। नंबर 9, प्यारे नबी का 9वां हक हम सब के ऊपर ये है कि आपका नाम नामी इसलिए नाम आए तो हम आपके ऊपर फौरन दरूद पढ़ें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान की आयत भी बता रही है कि नबी अकरम का जब भी नाम आए तो आपके ऊपर दरूद पढ़ा जाए। और शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत जो तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, हजरत हुसैन कहते हैं कि मैंने अपने प्यारे नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल बखीरुल्लज़ी ज़ुकिरतु मन इंदहु व लम युसल्ली अलैया, सबसे बड़ा बखील और कंजूस वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद न पढ़े। तो अल्लाह के रसूल का नाम नामी आए तो आपके ऊपर दरूद पढ़ा जाए, ये भी आपका हक है। नंबर 10, अल्लाह के प्यारे नबी का 10वां हक हमारे ऊपर ये है कि जो लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं हम उनसे मोहब्बत रखें, और जो लोग अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं हम उनसे दुश्मनी रखेंगे भी आपका। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम, यानी ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करने वालों से कभी दोस्ती नहीं कर सकते, चाहे उनका बाप ही क्यों ना हो, उनका बेटा ही क्यों ना हो, उनका भाई ही क्यों ना हो। इस्लाम की नज़र में एक ही रिश्ता है, ईमान का रिश्ता। अगर हमारा अपना बाप, हमारा अपना बेटा, हमारा अपना भाई अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है तो शरीयत कहती है तुम भी उससे दुश्मनी रखो, तुम भी तुम्हारे दिल में उसकी नफरत हो। अल्लाह के प्यारे रसूल का 11वां हक जो हमारे औलाद के ऊपर है वो ये कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत उसी तरीके से करें जिस तरीके से अल्लाह के प्यारे रसूल ने बताया है। नमाज पढ़ना है कैसे पढ़ें, जैसे रसूल ने पढ़ा। हज करना है कैसे करें, जैसे रसूल ने बताया है। ज़कात में क्या उसूल है, क्या कायदा है, क्या कानून है, जैसे रसूल ने बताया। हर इबादत कबूल अल्लाह ताला के हो ही नहीं सकती जब तक इबादत के अंदर दो शर्तें ना पाई जाए। नंबर 1, वो
کے لیے کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور نمبر 2 وہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے. یہ بھی آپ کا بہت بڑا حق ہے. اس سلسلے میں واقعات بہت سارے ہیں. ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. مسند احمد کی روایت. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو ٹچ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے اور رکن یمانی کا استلام کیا جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ، آپ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے تو صرف 2 کونوں کا استلام کیا ہے، 2 کونوں کو ہاتھ لگایا، آپ چاروں کو کیوں لگا رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے جواب دیا، لیس شیء من البیت محجور. ارے بھائی، اگر میں نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ ہے تو پورا کا پورا خانہ کعبہ اللہ کا گھر. اگر خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ اللہ کا گھر ہی تو ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، آپ کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول ہی آپ کے لیے نمونہ ہے. جب اللہ کے رسول نے صرف 2 کونوں کا استعمال کیا ہے تو باقی کے 2 کونوں کا آپ کو نہیں کرنا. اس کو بولتے ہیں عبادت. رسول اکرم نے کہا جہاں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا عبادت ہے، اور جہاں جو کام نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا عبادت. عید کے دن روزہ رکھنے سے آپ نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ بقرعید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ اب عید کے دن روزہ نہ رکھنا، بقرعید کے دن روزہ نہ رکھنا، یہی سنت ہے، یہی عبادت ہے. اب کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے اس کو ثواب ملنے والا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تمام بدعات اور خرافات کا رد ہو گیا. ہم عبادت سمجھ کے کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں، دین سمجھ کے اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ کام اللہ کی نظر میں مردود ہے اور ثواب کے بجائے الٹے وہ ہمارے گلے میں وبال ہے. اور آخری چیز نمبر 12، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں، کھانے پینے سے لے کر اوڑھنے پہننے تک، ہمارے رسول نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی. بیوی سے ملنے کا طریقہ تک آپ نے بتایا، بیوی سے ملنے کی دعا تک بتائی ہے. آپ پیشاب اور لیٹرین میں جانے کے لیے دعا آپ نے بتائی، سونے کا طریقہ آپ نے بتایا، کھانے کا طریقہ آپ نے بتایا. اگر ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اپنے پیارے نبی کو نمونہ بنائیں. ہمارا اخلاق نبی کے جیسا ہو، ہم کوشش کریں. ہم لباس کے سلسلے میں رسول اکرم کی سنتوں پر عمل کریں. ہم اپنے چہرے کو رسول کے جیسا بنانے کی کوشش کریں. ہم اپنے اخلاق کو رسول اکرم کے اخلاق پر تولیں. ہم اپنی تجارت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو نافذ کریں. ہر معاملے میں رسول اکرم کو نمونہ بنائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے اعلان کر دیا ہمارا پیارا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے. اپنے نبی کو سامنے رکھ کر ایک اچھا باپ بننا ہے، فاطمہ کے باپ کو دیکھو. ایک اچھا بیٹا دیکھنا ہے، عبداللہ کے کنارے کو دیکھو. ایک اچھا شوہر بننا ہے، حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھو. ایک اچھا لیڈر بننا ہے، صحابہ کرام کے لیڈر کو دیکھ لو. ایک اچھا کمانڈر بننا ہے، جنگ بدر کے کمانڈر کو دیکھ لو. ایک اچھا خطیب بننا ہے، رسول اکرم کی خطبات اور تقریروں کو دیکھ لو. غرض زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم آپ کی اقتدا کریں، آپ کو نمونہ بنائیں. یہ آپ کا 12واں حق ہے. میرے بھائیوں، وقت کم تھا، جلدی جلدی میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہمیں اپنے نبی کے بیان کیے گئے ان 12 حقوق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
رب العالمین آج اس دور میں جب ہمارے نبی کی شان پر دن بدن حملے ہو رہے ہیں، اے اللہ کتابوں کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، تحریروں کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس لائق بنا کہ تیرے نبی کی عظمت پر، تیرے نبی کی شان پر کیے جانے والے ہر حملے کا ہم توڑ جواب دے سکیں۔ اے اللہ تو اپنے نبی کی سیرت کو گھر گھر پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین کو نبی اکرم کی بیویوں اور نبی اکرم کی بیٹیوں کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے نبی کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت اسامہ، حضرت زید جیسے جلیل القدر نوجوان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام جن لوگوں نے منعقد کیا، اس کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی، محنت کی، اللہ ان تمام لوگوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ آپ تمام سامعین کے شکریہ کے ساتھ زیر جمعیت کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہو رہا تھا۔ دارالخیر فاؤنڈیشن کے اہتمام اور انتظام سے اور سوریہ نگر مدرسہ دارالہدیٰ کی کمیٹی کے انتظام اور انصرام سے اور ان کی تگودو اور کوشش سے یہ پروگرام الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، وہ اعلان یہ ہے کہ چیتا کیمپ مسجد اقصیٰ کے لیے جگہ دی گئی ہے اور 17 لاکھ روپیہ ابھی بھی دینا باقی ہے اور 3 مہینے کا وقت ہے۔ وہاں کے ذمہ داران حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ تمام حضرات اس مسجد کے لیے تعاون کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس اجلاس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کا ماہانہ پروگرام شروع کرنا ہے، اس کے لیے آپ تمام سامعین کو اکٹھا کیا گیا۔ انشاءاللہ ہر مہینے عورتوں کا ماہانہ اجتماع ہوگا اور اس میں معلمہ یعنی عورت کو لایا جائے گا اور معلمہ عورت وہ یہاں کے خواتین کو اور باہر سے آنے والی خواتین کو مہینے میں ایک بار طے کردہ پروگرام کے تحت وہ یہ عمل لایا جائے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تاریخوں کا اعلان انشاءاللہ جمعہ میں کیا جائے گا اور اسی طریقے سے یہ مردوں کا ماہانہ اجتماع بھی انشاءاللہ ضرور ہوتا رہے گا۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ آخری میں مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ صدر محترم کی اجازت سے فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ کے حکم سے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔